طرح کو متقین کا امام بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پورا کا پورا معاشرہ، معاشرتی سطح کے سارے ادارے، ان سب کا متقی ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ کسی بھی دفتر میں جائیں تو آپ کو آفیسر بھی متقی ملے اور باہر بیٹھا ہوا جو ملازم ہے وہ بھی متقی ملے، لیکن آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اجتماعی سطح پر، گھریلو سطح پر بھی ہمارے اندر یہ خرابی پائی جا رہی ہے کہ ہم سارے متقی نہیں ہیں، کچھ متقی ہیں، کچھ تقوی سے ہٹ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اجتماعی سطح پر دیکھیں تو ایک دفتر میں بعض دفعہ ایک شخص متقی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ آفیسر متقی ہے تو باہر والا ملازم خرابی کر رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ سائیکل سٹینڈ پہ بیٹھا ہونے والا جو انسان ہے، جو بندہ ہے، وہ بھی تقوی کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، ایک ریڑھی چلانے والا بھی تقوی کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، فروٹ صحیح نہیں بیچے گا، سودا صحیح نہیں بیچے گا تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم اجتماعی سطح پر تقوی کی کیفیت کو اختیار نہیں کریں گے، امت کے اندر اجتماعی شعور کی کیفیت جو ہے وہ بیدار نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بات تو قربانی کی ہے سورہ حج کے اندر کہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی تمہارا خون پہنچتا ہے، جو تم ذبح کرتے ہو اور خون وہاں پر پیش کرتے ہو وہ بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز مقبول ہوتی ہے، فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دل کا تقوی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے دل سادہ رہنا چاہیے، دل کے اندر شوخی نہیں آنی چاہیے، دل کے اندر ریا نہیں آنی چاہیے، سادہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تقوی کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے بارے میں 4 باتیں ہمیں یہاں پہ عطا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تقوی کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ہی الخوف من الجلیل، رب ذوالجلال کی ذات کا خوف اپنی طبیعت میں پیدا کر لینا، یعنی اللہ سے ڈر کے اللہ کا راستہ متعین کر لینا کہ یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، تیری کبریائی سے ڈرتا ہوں، تیری جلالت سے ڈرتا ہوں، تو بڑی ذات ہے، ساری چیزوں کا تو مالک ہے، میں کسی شے کا مالک نہیں ہوں۔ تو یقیناً میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ساری چیزوں کا اختیار ہو بندہ اس سے ڈرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ضابطہ یہ ہے کہ ایک با اختیار بندے سے میں اور آپ بعض دفعہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کچھ کر نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے مرضی کرے، اس کی شان ہے، وہ زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر دے، اس کی قدرت میں ہے، زندوں کو مردہ کر دے، مردوں کو زندہ کر دے، یہ اس کی قدرت میں ہے، بہتے ہوئے پانیوں کو روک دے، یہ اس کی قدرت میں ہے، ہواؤں کو چلا دے، یہ اس کی قدرت میں۔ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں ہوا چلی، ہم میں سے کسی بندے کے پاس جرأت نہیں تھی کہ اس ہوا کو روک سکے۔ تو یہی وہ نشانیاں ہوتی ہیں، ہم ان واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ دیکھو اس قدرت والی ذات کے سامنے اگر ہم ویسے ہی جھک جائیں تو کتنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ بات کی کہ اگر یہ نہیں مانیں گے میری کتاب کو تو میں ان کے اوپر پہاڑ ایسے اونچا کر دوں گا، اور جیسے جیسے پہاڑ نیچے آئے گا تو پھر اس وقت یہ مجھے مانیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ پہلے ہی مجھے تسلیم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر منواتا ضرور ہے۔ تو یہ ہے کہ اس جلیل ذات سے خوف
کہ جب انسان کی طبیعت میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یار وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لمحوں میں کچھ بھی کر سکتا ہے، میں ابھی چل کے آیا ہوں تو ممکن ہے واپسی چل کے نہ جاؤں، وہ کر سکتا ہے، میں اگر ابھی بول رہا ہوں تو ممکن ہے کہ وہ میری قوت گویائی کو ختم کر دے، میں اگر ہاتھ کو حرکت دلا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آنے والے لمحے میں میری ہاتھ کی حرکت ختم ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت انسان کی طبیعت پہ طاری ہوتی ہے، بند کر دینا، انسان کی طبیعت پہ یہ کیفیت جو طاری ہو جائے، یہ تقویٰ کی پہلی صورت ہے۔ نمبر 2، والعمل بالتنزیل۔ حضرت علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی طبیعت میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، اب اس کے بعد اس نے تقویٰ کی اگلی سیڑھی کون سی طے کرنی ہے؟ فرمایا والعمل بالتنزیل، اللہ کی اتری ہوئی کتاب پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی یہ بات سمجھی کہ شعور کا سب سے بنیادی اصول کیا ہے کہ ہم اللہ کی لاریب کتاب کے مطابق اپنی زندگی کے اصول طے کر لیں۔ اگر وہ طے نہیں کریں گے تو پھر خرابی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ خدا کا خوف، اور دوسرا اصول یہ ہے والعمل بالتنزیل، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں والقناعۃ بالقلیل، اور یہ خوبصورت ضابطہ ہے، یوں سمجھ لیں جو بھی اللہ عطا کر دے قلیل، اس پہ مطمئن ہو جائیں۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جس کو مل جائے وہ دنیا میں ہی بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اگر جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اس کے پاس کثیر بھی آ جائے تو فقیر رہتا ہے، لاکھوں آ جائیں، اربوں آ جائیں، جائیدادیں آ جائیں، زمینیں آ جائیں، لیکن اگر دل ہی مطمئن نہیں ہو رہا، ابھی بھی حریص ہے، ابھی بھی اور چاہتا ہے، ابھی بھی اپنا بینک بیلنس بڑھانا چاہتا ہے اور مطمئن ہی نہیں ہو رہا، تو وہ فقیر ہوتا ہے۔ فرمایا القناعۃ بالقلیل، تھوڑی سی روٹی مل گئی، یا اللہ تیری اتنی بڑی مہربانی، تو نے روٹی عطا کر دی۔ رہنے کے لیے جگہ مل گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جگہ تو عطا کر دی ہے جہاں پر میں چار دیواری میں رہ رہا ہوں۔ یا اللہ تو نے پانی عطا کر دیا، تیری بڑی مہربانی۔ تو نے صحت عطا کر دی، تیری بڑی مہربانی۔ تو گویا کہ جب بندے جو ہیں وہ تھوڑے پہ القناعۃ بالقلیل، جتنا بھی اللہ عطا کرے اس پہ مطمئن ہو جانا۔ سادہ لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ اگر اس کائنات کا راز آپ نے جاننا ہے تو یہی سب سے بڑا راز ہے، یہ سب سے بڑا راز ہے کہ جس کو قلیل پہ مطمئن ہونے کا فن آ گیا اور اس پہ اپنے آپ کو بادشاہ محسوس کرتا ہے، یقین جانے وہ دنیا کے اندر ایسی زندگی بسر کرتا ہے جیسی بادشاہوں والی زندگی ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے ابن آدم، یہ بڑا حریص ہے، اس کے پاس 2 وادیاں بھی مال کی آ جائیں، یہ کہتا ہے مجھے تیسری مل جائے، لبتغا ثالثاً، یہ نکل جاتا ہے تیسری کی تلاش میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اور اس کی ہرس بڑھتی ہے، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، بس قبر کی مٹی ہی ہے پھر اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شے پیٹ نہیں بھرے گی۔ تو اس لیے تھوڑے پہ قناعت کر جانا یہ تقویٰ کی تیسری نشانی ہے۔ چوتھی بات حضرت علی المرضیٰ فرماتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، یوم رحیل کہتے ہیں جس دن اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، اسے کہا جاتا ہے یوم رحیل، کوچ کرنے والا دن۔ فرمایا اس کے لیے ہر وقت تیاری میں رہتا ہے۔ استعداد کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت تیاری میں رہنا، یعنی یہ ایسا سفر ہے جس کے لیے فوراً آرڈر ہوگا۔ تو آپ اگر کسی سفر پہ جانا چاہتے ہوں اور اس کی تیاری نہ ہو تو کیا کریں گے پھر آپ؟ یعنی آپ کے پاس اس سفر کے جانے کے پیسے ہی نہ ہوں، سواری نہ ہو، اور آپ کو فوراً آرڈر آ جائے کہ چلو، لیکن آپ نے کوئی تیاری نہ کی ہو، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا سفر کیسا گزرے گا، بے چین سا گزرے گا۔ آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے،
کوئی آپ نے جوتا نہیں اچھا پہنا کہ جو سفر کے اندر آپ کو اچھے طریقے سے آگے بڑھا سکے، یعنی کوئی تیاری نہیں، اور اچانک آپ کو آرڈر آ جائے کہ بھی چلو۔ اب یہ جو یوم رحیل ہے یعنی موت کا سفر، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہلے الٹیمیٹم دیا جائے گا کہ 10 دن پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے بتایا جائے گا کہ بھئی آپ کی موت آنے لگی ہے تو آپ تیاری کر لیں۔ اس کے کوئی وقت نہیں ہے، فوراً آرڈر آ جانا ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استعداد کا مطلب ہے تیاری کر کے رکھنا، یعنی جیسے ہی بلاوا آئے تو فوراً آرام سے لبیک کہہ کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، میری تیاری مکمل ہے، جب چاہے جس حالت میں چاہے تو مجھے بلا سکتا ہے، تو قادر مطلق ہے، لہذا میری تیاری مکمل ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ جو بندہ زندگی بسر کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسے ہی کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر ایک شخص انفرادی طور پر یہ کام کرتا ہے تو اس کا شعور کتنا بلند ہوگا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ کے اندر بھی کچھ روایات پڑھی کہ اس بندے کا شعور کتنا بلند ہوگا۔ اب فرض کریں کہ یہ بندہ کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، کہ بھئی کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، بلاوے آنے کا کوئی وقت ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، نہ وہ گالی نکالے گا، نہ برا بھلا کہے گا، نہ وہ زیادتی کرے گا، صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ تو اس لیے جب اجتماعی سطح پر یہ شعور پیدا ہو جائے، یعنی پورا گھر ہی ایسے بن جائے کہ جو تیاری میں مصروف ہے، مثال کے طور پر بیٹے کے طرف سے بات ہوئی ہے تو باپ نے یہ انداز اختیار کر لیا بھی بیٹا میں نے تو مرنا ہے، میں اب تجھے کیا کہوں۔ بھائی کا بھائی کے ساتھ کوئی مکالمہ ہو گیا تو دوسرا بھائی کہتا ہے جناب معافی دے دے بھی میں نے تو مرنا ہے، میں اب تجھے کیا کہوں۔ تو دیکھیں اب یہ انداز جب مرنے کا جو خوف ہے یا مرنے کی تیاری جس انسان کے ذہن پہ آ جاتی ہے کہ بھی میں نے جانا ہی جانا ہے اور اس کی میں نے ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو یقیناً ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ اجتماعی شعور عطا فرماتا ہے۔ یہی مول اگر دفتروں میں پیدا ہو جائے کہ بھی اگر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے موت آ جائے تو میں کیا کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کا بھلا کر دوں، بجائے اس کے کہ ایک غریب آدمی کو بار بار میں دفتروں کے چکر لگواؤں۔ یہی اگر ہاسپیٹلز کے اندر ہو جائے، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں کے ساتھ ایسا اس نے سلوک کرنا شروع کر دے کہ پوری دیانت داری کے ساتھ اس کا علاج کرے، بلا وجہ پیسے نہ لگوائے، بلا وجہ ٹیسٹ نہ کروائے، اپنی تجوری بھرنے کے لیے، اپنے سفر کرنے کے لیے، اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوانے کے لیے 2 نمبر دوائیاں نہ لکھ کے دے، تو اب دیکھیں اجتماعی سطح پر کتنا بڑا تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اور جب اجتماعی تقویٰ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں کا علاج خود ہی عطا کر دیتا ہے۔ جو اجتماعی سطح پر جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اور اس کا باقاعدہ تذکرہ کیا اللہ نے قرآن مقدس میں کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، اور دوسری شرط بھی یہاں پہ اللہ نے کیا فرمائی، بستیوں والے اجتماعی تقوی کی بات کی ہے کہ یہ تقوی اختیار کر لیں۔ 2 باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بستی والے، انفرادی سطح پر تقوی ہوگا تو اس کا نتیجہ یقیناً ایک شخص کو ملے گا، لیکن اگر پوری بستی یہ طے کر لے کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے اور یہ 4 چیزیں پوری بستی اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کا خوف، قرآن کے احکام پہ عمل، نمبر 3 پوری بستی یہ طے کر لے کہ ہمیں جو اللہ عطا کرے گا ہم نے اس پہ راضی رہنا ہے، تو یہ تیسری بات، اور چوتھی بات ہر وقت اپنی موت کی تیاری رکھنا۔ یہ 4 باتیں جب پیدا ہو جائیں حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی روشنی میں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ہم آسمان اور زمین سے سارے رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ اس کا مطلب اگر رحمت کے دروازے بند ہیں تو یہ ہماری وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کے دروازے اپنی مرضی سے جو ہے نا، وہ تو ہماری مرضی کے مطابق نظام زندگی کو چلا رہا ہے نا، جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتا جائے گا، ہمارے ساتھ کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز، عمر ثانی بھی جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے اجتماعی تقوی کا شعور پیدا کیا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جن حکمرانوں نے بھی اجتماعی تقوی کا شعور پیدا کیا اپنے ماتحتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمرانوں کو بھی ابدی اصول عطا فرمائے ہوئے ہیں۔
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ دن کے روزوں اور رات کی عبادت اور لوگوں میں خلط ملط ہو جانے کا نام نہیں ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھیں، رات کو عبادت کریں اور لوگوں میں بس اپنے آپ کو نمایاں کر کے بس آپ نے زندگی بسر کر لی۔ تقویٰ آپ فرماتے ہیں اس چیز کا نام نہیں ہے۔ فرمایا تقویٰ اصل کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ اصل یہ ہے کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو چھوڑ دینا اور پھر اس کے بعد فرائض کو بجا لانا۔ آپ قرآن میں ایک اصول دیکھیے گا کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کثرت کے ساتھ کی جاتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے منع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ عموماً پیشاب نہیں پیا جاتا، کوئی بندہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن کے اندر پیشاب نہ پینے کا حکم نہیں دیا کہ پیشاب نہ پیا کرو، کہیں پہ حکم ہے پورے قرآن میں؟ حالانکہ حرام ہے نا، لیکن چونکہ کوئی پیتا نہیں ہے، عموماً انسان نہیں پیتے پیشاب، اس لیے قرآن میں اور خاص طور پہ عرب تہذیب کے اندر اس سے اللہ نے منع بھی نہیں کیا۔ منع کس چیز سے کیا؟ شراب سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پی جاتی تھی، لہذا جس حرام کا ارتکاب کیا جاتا تھا اللہ ہمیشہ اسی سے منع کرتا ہے۔ یہ اصول آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کا مطلب ہے جو بات انسانوں میں کثرت کے ساتھ ہو، مثال کے طور پر ظلم کثرت کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ یتیم کا مال کھانا یہ کثرت کے ساتھ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یتیموں کا مال نہ کھانا، جو یتیموں کا مال کھائے گا وہ جہنم، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اسی طرح سود کثرت کے ساتھ تھا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ طور پر منع فرما دیا کہ سود نہ کھانا۔ اسی طرح بدگمانی کثرت کے ساتھ ہے، جیسے آج کل کے ماحول میں دیکھیں تو بہت عروج پہ ہے بدگمانی، یعنی کسی کے بارے میں اپنی طرف سے رائے قائم کر لینا، پھر اس پہ باتیں کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تقویٰ نام ہی اسی چیز کا ہے۔ اب سادہ سی کیفیت کیا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے وہ ساری آپ ان کی فہرست نکال لیں، اور جو بندہ اجتماعی سطح پر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر کے ان سے بچنا شروع کر دے گا، گویا کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ متقی ہو جائے گا۔ لہذا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح تقویٰ کے حوالے سے قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول عطا فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اعمال اب دو طرح کے ہیں، یعنی متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ مثلا عبادت، یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز بھی اسی کی قبول ہوگی جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے گا۔ اب یہ اصول اللہ نے دے دیا ہے کہ عمل جس نے قبول کروانے ہیں، مثلا کوئی بھی اس نے نیکی کا کام اگر کیا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، تسبیح کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، جو کرنے کے کام ہیں، وہ اگر جو کرنے کے کام اگر قبول کروانا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص خدا نخواستہ حج کرتا ہے، مگر حج کرتا ہے حرام کے پیسوں سے، کرپشن کے پیسوں سے، رشوت اس نے لی ہے، زیادتی کسی کے ساتھ کی ہے، اب حج ایک کرنے کا کام ہے، عبادت ہے، اب اگر یہ عبادت اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کر کے کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی حج قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایک حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے اور یہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، گویا کہ حاضری لگوا رہا ہے، تو ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک لا سعدیک، نہ تو تیری لبیک قبول ہے اور نہ تیرے لیے کوئی خوش بختی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے
کہ جو تو سفر کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے، عبادت جو کرنے آ رہا ہے، طواف کعبہ کرنے آ رہا ہے، اصل میں تو نے لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، لوگوں پہ ظلم کیا ہوا ہے، زیادتیاں کی ہوئی ہیں، تو گویا کہ حرام کردہ چیزوں سے جو بچے گا نہیں، اس کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اب اسی پر ایک اور روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب دعا بھی ایک عبادت ہے، اور بالخصوص مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مسافر ہوتا ہے، سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسافر ہے جو سفر طے کر رہا ہے، بال اس کے اٹے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ میری دعا قبول کر لے، دعا قبول کر لے، مگر حضور فرماتے ہیں اس کی دعا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، حالانکہ دعا کر رہا ہے نا۔ اب دعا ایک عبادت ہے۔ اب ساتھ حضور نے وجہ بھی بتائی کہ اس کی دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا مت آمو حرام، اصل میں اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وہ ملبسہ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اور جو اس کو غذا دی جاتی ہے وہ ساری کی ساری حرام کی ہے، لہذا حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے واقعتاً شعور آ جائے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہوگا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی جتنی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالے گا، تب جا کے شعور اسے آئے گا۔ اب اگر ایک شخص خدا نخواستہ ان چیزوں سے نہیں بچ رہا، نہ وہ اپنی غذا کا جائزہ لے رہا ہے، نہ اپنے لباس کا جائزہ لے رہا ہے، نہ اپنی آمدنی کا جائزہ لے رہا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، اور پھر کہے کہ میں شعوری ہو گیا ہوں یا میرے اندر بڑی عقل آ گئی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل مند انسان وہی بنے گا، شعوری انسان وہی بنے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ کام جو اجتماعی سطح پہ تقوی کے خلاف ہیں، کیونکہ آج کی ہماری گفتگو بنیادی ہے اجتماعی سطح پر تقوی، جب تک ہم اجتماعی سطح پر یہ باقاعدہ طے نہیں کریں گے، دیکھیں باقی پنچایتوں بھی تو کرتے ہیں نا، ہم بہت سارے معاملات کے اوپر اکٹھ کرتے ہیں، تو کبھی ہم دروازہ پھر کے اپنے بھائی کے دروازے پہ جا کے سب سے پہلے گھر والوں کو اکٹھا کر کے کیا ہم نے یہ بات طے کر لی کہ بھئی تقوی کے بغیر ہم نے زندگی نہیں بسر کر، اپنے بچوں کو یہ بتائیں بھئی حرام کا پیسہ گھر میں نہیں آنا چاہیے، اماں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرے کہ ہم اجتماعی سطح پہ تقوی لانا چاہتے ہیں، کبھی بیٹا کسی کی چیز نہ اٹھانا، یہ گھریلو تقوی ہوگا، اور اجتماعی سطح پر یہ ہوگا کہ پوری بستی، جیسے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، پوری بستی اکٹھی میٹنگ طے کرے کہ بھئی ہم پوری بستی نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم تقوی کے مطابق آگے چلیں گے۔ جب یہ اجتماعی تقوی پیدا ہوگا تب رحمت کے دروازے آسمان اور زمین سے اللہ کھول دے گا، اس سے پہلے نہیں کھلتے، اس سے پہلے پھر نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طویل حدیث میں فرمایا جو اجتماعی سطح پر تقوی کو نقصان پہنچانے والی چیزیں، فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، یہ بھی انسان کے تقوی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زائل ہونے کی چاہت نہیں کرنی، یا اس پہ اپنے ماتھے پہ بال نہیں لے کے آ جانے اس کے پاس یہ کیوں آ گئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کسی کو اگر نعمت دی ہے تو آپ حیران کن اس کے نتائج دیکھیں گے، اللہ آپ کے سینے کو کشادہ کر دے گا۔ فرمایا ولا تناجشوا، دھوکے سے قیمتیں نہیں بڑھانی، کیونکہ یہ بھی اجتماعی تقوی کو نقصان دیتا ہے۔ آج پورے معاشرے میں سب سے زیادہ جو یہ فساد پیدا ہو رہا ہے اس وجہ سے بھی پیدا ہو رہا ہے۔ کتنی ایسی مارکیٹ میں چیزیں ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر جھوٹے اشتہار دے کر ان کی قیمتیں بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو بیچا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری روزمرہ استعمال کی کتنی ایسی چیزیں ہیں، یعنی ہم نچلی سطح پر بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنا سودا بیچتے ہوئے، جنس بیچتے ہوئے دھوکہ دینے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو ہم گویا کہ پورے معاشرے کا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی طرح منڈی میں اگر جھوٹ بولتے ہیں تو پورے معاشرے کا نقصان کر رہے ہیں۔ سودے میں وہ خصوصیات نہیں ہیں، اور اشتہار کے اوپر آپ وہ ساری خصوصیات لکھ دیں۔ صرف کا اشتہار ہے اور آپ دیکھتے ہیں وہ منٹوں میں کپڑے کے اوپر سارے حالانکہ ہم نے پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے ایسا نہیں ہوتا۔
کہ وہ گریس کے بھی داغ ہوں اور وہ سارے ہوں اور وہ ایک جو ہے نا لمحے میں اتر جائیں، ایسا نہیں. حالانکہ پھر بھی ہم خرید لیتے ہیں کہ بھئی یہ صرف اچھا ہے، یہ فلاں چیز اچھی ہے. تو حالانکہ سارا کا سارا وہ مشہوری میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ جھوٹ دکھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر بچہ کمزور ہے تو اس کو بسکٹ کھلا کر مضبوط دکھایا جاتا ہے. اب بسکٹوں سے کیسے بندہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ بھی کون سا اس کے اندر انرجی پاور ہے؟ اس کی بجائے آپ کو بادام کھلانے ہوں گے، خالص دودھ پلانا ہوگا. لیکن وہ ایک مشہوری دکھائی جاتی ہے جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً اس سے طاقت آ جائے گی، تو پھر اسی میں وہ طاقت سمجھتا ہے. اس کے علاوہ کتنی ایسی اشیاء ہیں. کبھی ہم چھوٹے بچپن میں مشہوریاں دیکھتے تھے کہ سگریٹ پی کر انسان بڑے کام کرتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کیا ہے؟ وہ سگریٹ ہے. اب جھوٹ بول کر وہ چیز جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے اس کو بیچنا، اس کی خریداری کرنا. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اجتماعی سطح پر ہم تقوی سے کتنے محروم ہو چکے ہیں. کولڈ ڈرنکس ہیں جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، فلاں ڈرنک پی کر آپ کے اندر طاقت آ جائے گی، وہ پہاڑوں سے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے مثال کے طور پر ایک بوتل پی کے. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے. تو لہذا جس قوم میں اجتماعی سطح پر یہ ساری باتیں پائی جا رہی ہوں، وہ اجتماعی طور پر کبھی بھی شعور کی کیفیت اس میں پیدا نہیں ہو سکتی. اسی لیے فرمایا دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ کر کے نہ چلو، کسی بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرو. منع کر دیا کہ اگر پہلے ایک سودا ہو چکا ہے اس کا سودا نہ توڑو. اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے بھائی بھائی ہو جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ذلیل کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے. اور آخر میں حضور نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. لہذا نتیجہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے دل کو پاک اور صاف نہیں کر لیتے، ہم نہ انفرادی سطح پہ کوئی ترقی کر سکتے ہیں، نہ گھریلو سطح پہ کوئی ترقی کر سکتے ہیں، اور نہ اجتماعی سطح پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.